یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں کہ جب تک انسان فلسفی کو، سوشیولوجی کو، ہسٹری کو نہ پڑھے اور ان سبجیکٹس کو پڑھے بغیر وہ کوئی اپنے حالات کا انالیسس کر سکے یا مستقبل کے لیے کوئی راہیں تلاش کر سکے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ نہیں پڑھتی ان کا جغرافیہ بڑی جلدی بدل جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں وہ پوری تفصیل ڈسکس کی تھی کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے بلڈ ہوتے ہوتے 1757 کی بیٹل آف پلاسی آتی ہے، 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں اور 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں کروڑوں مسلمان اور انسان انڈیا کے مارے جاتے ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں اس دور میں کہ ہم کیسے پاکستان بنا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم نے کہاں جانا ہے، بیکاز جو اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس انہوں نے 16th 17th 18th اور 19th سینچری میں بلڈ کی تھی، آج انہی کی ایک کنٹینیویشن آگے چلانا چاہتے ہیں۔ اور اقبال نے اس پورے کئی سو سال کے ہسٹوریکل گیم پلان کو ایکسپوز کر دیا تھا، اینڈ دیٹس واٹ میک اقبال the greatest of the thinkers and the most dangerous man for this system۔ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب مسلمانوں کو بری طرح کرش کر کے، جب مسلمانوں کی دیکھیے سب سے بڑا لاس، سب سے بڑا نقصان جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو ہوا وہ یہ کہ جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، مسلمان اشرافیہ، دی ایجوکیٹڈ مسلم ایلیٹ، جو 1000 سال کے مسلمان تاریخ کی، تہذیب کی ریپرزنٹیٹو تھی، امین تھی، اس کو انگریزوں نے بری طرح سلاٹر کر دیا۔ آج بھی ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں ایسے ایسے وڈیرے، سیٹھ، نواب، جاگیردار موجود ہیں جن کے باپ دادا نے مسلمانوں کے خلاف غداریاں کر کے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی۔ اس پروسیس میں دیٹ واز دا ٹائم کہ جب 1870 60 وغیرہ کے اس آس پاس میں کچھ مسلمان اٹھے جنہوں نے کوشش یہ کی کہ انگریزوں کو یہ یقین کرایا جائے کہ صاحب مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں، اب مسلمان کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پریگمیٹک انوائرمنٹ ہے، حکومت چلی گئی ان کے ہاتھ سے، اب مسلمانوں کو آپ تباہ کرنا بند کر دیں اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایکول سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ یہ وہ سچویشن تھی کہ جس میں مسلمانوں کی زبان کاٹ دی گئی تھی، ان کے سر کاٹ دیے گئے تھے، ان کو کرش کر دیا گیا تھا۔ آج کی بھی ماڈرن ریسرچ یہی ہے اور ہسٹوریکلی یہ بات پروون ہے کہ جو لینگویج ہے، زبان ہے، وہ امپیریل فورسز کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو انگریزوں نے آنے کے بعد پہلے تو یہ کیا کہ انگریزی تعلیم عام کر دی پورے انڈیا میں، کہا ڈیفینیشن انہوں نے تعلیم کی چینج کر دی کہ پڑھا لکھا وہی ہوگا جو انگریزی جانتا ہوگا، جو آج تک جاری ہے ویسے ہمارے ملک میں۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جو عربی اور فارسی پڑھیں گے اور اردو پڑھیں گے وہ جاہل قرار پائیں گے۔ یہ کئی سو سال ہمیشہ مسلمان دنیا میں قاضیوں ہی کا نظام رہا ہے۔ انگریزوں نے اس نظام کو ختم کر کے 1860 میں لاہور ہائی کورٹ بنائی، پولیس ایکٹ آف 1860، جو کہ غلام قوم کو غلام بنانے کے لیے پولیس ایکٹ بنایا گیا تھا۔ پاکستان میں بائی دا وے آج بھی وہی ہے، تاکہ تھوڑے سے لوگ بہت ساری میسز کو کنٹرول کر سکے۔